السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہیلتھ گائیڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آج ہم آپ کو بتائیں گے روزہ اور صحت جسمانی میں کیا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں 5 انعامات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں میری امت کو 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئیں۔ سب سے پہلی، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ دوسری، میری امت کے روزہ دار افطار کرنے کے وقت تک فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تیسری، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کو ہر دن مزین فرماتا ہے۔ پھر جنت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان قریب اہل ایمان سے محنت اور تکلیف اٹھا دی جائے گی اور تیری طرف آنے والے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اس ماہ مکرم میں شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اور پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ آخری رات میں سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن جب کوئی مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کو اس کا اجر پورا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور نیکی کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا حلال کھانے سے تو رمضان المبارک کے سارے مہینے میں فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ فرماتے ہیں، اور جس شخص سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کر لیتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور دل نرم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص عرضی گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ کسی کو کھانا کھلا سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ روٹی کا کھلا دے۔ وہ پھر عرض کرنے لگا، جس کے پاس یہ بھی نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھونٹ دودھ پلا دے۔ فرمایا اگر یہ بھی موجود نہ ہو تو کیسے ثواب حاصل کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے۔ اس حدیث کو امام حشمی نے مجمع میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے راویوں میں ایک حسن بن ابی جعفر ہیں، جن کے بارے میں ابن عدی نے کہا کہ اس کی احادیث صالحہ ہیں اور یہ صدوق ہیں، اور پھر کہا کہ ان کے بارے میں کلام بھی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام درود بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا حلال کھانے یا مشروب سے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے سارا مہینہ اس پر درود بھیجتے ہیں، اور جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام اس پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا، کھلا کر پانی پلا کر افطار کرانے والے کو بھی اس کے مثل ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن روزہ داروں کے لیے سونے کا دسترخوان بچھایا جائے گا، روزہ دار اس سے کھا رہے ہوں گے اور دوسرے ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک روزہ دار کے پاس جب کوئی بیٹھ کر کھائے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے روزہ دار پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں روزہ رکھے خاموشی و سکون کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا رہے اور اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام جانے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس طرح کا عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور انجیل میں کہا کہ آپ بنی اسرائیل کے جماعت سے فرما دیں، جو شخص بھی میری رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے گا میں اس کے جسم کو صحت مند کر دوں گا اور اس کے اجر کو بڑھا دوں گا۔ طبی لحاظ سے روزے کے بے شمار فوائد ہیں، جیسے کہ روزہ رکھنے سے معدے کی تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں حضرت والد صاحب خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہ چھوڑنا۔ ویسا ہی ہوا، ہر چند طبیب وغیرہ نے کہا مگر میں نے روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی برکت نے مجھے صحت دی۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے لکھا، روزہ بہت سے مہلک امراض اور متعدی بیماریوں کا علاج ہے، مثلاً کینسر جو پورے یورپ میں پھیل چکا ہے۔ پیرس میں آخری اعداد و شمار کے مطابق ایک ہی سال میں یہ کئی ہزار لوگوں کو لگ چکا ہے۔
روزہ صحت کے عوامل میں سے ہے، یہ ہر مرض کا علاج کرتا ہے، اگرچہ اس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا چکے ہوں۔ یہ عام طور پر جسم کو طاقت دیتا ہے، اس کی امراض اور بیماریوں کا علاج کرتا ہے، کیونکہ جسم امراض کے وقت وہ چیز غائب نہیں پاتا جس سے وہ کھائے۔ اس وقت جسم زہریلے مواد باہر پھینکتا ہے جو اس میں جمع ہوتے ہیں، جس طرح روزہ رکھنے کے مشقت سے نظام انہضام کو آرام دیتا ہے۔ عصر حاضر میں بھی ایک مشہور معروف ڈاکٹر نے روزہ سے شوگر کا علاج کیا ہے۔ ڈاکٹر کارلائل سوین نے کہا ہے کہ روزہ تجدید شباب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر جینر اپنے سارے امراض کا علاج روزے سے کرتا تھا۔ امریکہ کا ایک ڈاکٹر برنام کفاران نے کہا کہ میرا رجحان اس اعتقاد کی طرف ہے کہ روزے سے ہر مرض کا علاج ہو سکتا ہے، دیگر ذرائع جس کے علاج عاجز آ گئے ہوں۔ ایک فقیر نے چند سال پہلے جامع مسجد غوثیہ ندیم ٹاؤن میں روزہ اور صحت کے موضوع پر لگاتار 3 جمعات میں خطبہ دیا۔ پہلے ہی جمعے میں ایک ریٹائرڈ فوجی جو شوگر کے مریض تھے، انہوں نے خطاب سنا تو روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ بعد میں مجھے ملے اور بتانے لگے کہ میں روزہ اور صحت مضمون سن کر پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب نیت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانی پیدا کی کہ سارا دن سکون سے گزر جاتا ہے، اور پورے ماہ مکرم میں نے کوئی دوائی نہیں کھائی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے آپ پر اچھی نیت کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے توفیق کے 70 دروازے کھول دیتا ہے، اور جو شخص اپنے لیے گندی نیت کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذلت و رسوائی کے 70 دروازے کھولتا ہے، جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک سال میں بیمار ہو گیا، ادھر رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا تھا، مجھے خوف لاحق ہو گیا کہ کیا بنے گا۔ جب چاند نظر آیا تو کمر باندھ لی کہ اب روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزہ ضرور رکھوں گا۔ جب میں نے پہلا روزہ رکھا تو طاقت بحال ہونے لگی، اور جب آخری روزہ رکھا تو پہلے روزے کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور تھا۔